اور میں ملتمس ہوں ہم سب کے لیے باعث فخر اور لیا میں صحافت کا ایک بڑا معروف نام استاد محترم جناب انجم صحرائی صاحب آپ کی بھرپور تعلیموں میں ڈائس پر تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ محترم جناب انجم صحرائی صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب استاد گرامی قدر عبدالحکیم چوک صاحب، جناب ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفیسر نثار خان صاحب، جناب رفیق دیرینہ جناب قاضی امیر عالم صاحب، جناب مرزا محمد یعقوب صاحب، جناب عابد فاروقی صاحب، اور اس تقریب کے دلہا جناب سید عثمان شاہ صاحب، اور میرے دیگر تمام ساتھیوں، آج اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ ہم سب ایک صلاحیت سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، اور ہمارے جو درمیان میں جو رشتہ ہے وہ قلم اور قبیلے کا رشتہ ہے۔ ہم سب کسی نہ کسی طرح سے آگہی کا کام کرتے ہیں، شعور کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو سوچ اور فکر دینے کا کام کرتے ہیں۔ یا یہ بیٹھ جاؤ پلیز، بیٹھ جائیں پلیز، ذرا بات سن لیں۔ اگر آپ نے کچھ وقت دے ہی دیا ہے تو کچھ ہم ایک دوسرے سے سیکھ لیں۔ تو ہم سب لوگ آگہی اور شعور کو پھیلاتے ہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے، میرے دوست نے مجھے کہا کہ انجم صحرائی سیاست میں وارد ہو رہا ہے۔ میں دوست کو یاد دلا دوں کہ میں بنیادی طور پر ایک پولیٹیکل ورکر ہوں۔ میں نے اپنی سیاسی سوچ کو آگے بڑھانے کے لیے صحافت کا سہارا لیا، لکھنے کا سہارا لیا، بولنے کا سہارا لیا، اور شاید استاد محترم کو یاد ہوگا کہ جب میں نے الیکشن لڑا تھا تو میری ایک جو انتخابی جلسہ تھا اس کی جو صدارت تھی وہ جناب اکبر صاحب نے اور اقبال صاحب نے مشترکہ طور پر کی تھی۔ اکبر اور استاد ہمارے دیرینہ ساتھیوں میں سے، اساتذہ میں سے تھے، اخبار فروش کارکنوں کے انتہائی سینئر لوگوں میں سے۔ تو ہم نے انہیں سٹیج پر بٹھا دیا۔ اکبر صاحب کہنے لگے انجم صحرائی یہ کیا کر رہا ہے بھائی؟ میں نے کہا استاد تیرے سے زیادہ کوئی معزز نہیں ہے۔ یہ شاید 20-25 سال پہلے کی بات ہے، اور آج بھی میں اسی نقطے پہ کھڑا ہوں کہ ہم سے زیادہ، محنت کشوں سے زیادہ اس دھرتی کے حسن ہیں یہ لوگ، محنت کش۔ بھلے سے وہ اخبار لکھتے ہیں، بیچتے ہیں، چھاپتے ہیں، یا خانچہ لگاتے ہیں، یا ریڑھی لگاتے ہیں، چھوٹے دکاندار ہیں، جو بھی ہیں، یہ حسن ہے اس دھرتی کا۔ اور میں سمجھتا ہوں جب تک اس حسن کو بقا نصیب نہیں ہوگی، اس حسن کو عزت نہیں ملے گی، یہ معاشرہ، یہ سماج، یہ ریاست، یہ سیاست ان لوگوں کو ریکگنائز نہیں کرے گی، اس وقت تک ہم نامکمل ہیں۔ اور یہ شعور و آگہی آپ پھیلاتے ہیں۔ صبح صبح جب اخبار نویس اخبار کھولتا ہے تو وہ آپ کی ٹیبل سٹوری نہیں پڑھتا، وہ آپ کے اداریے پڑھتا ہے، وہ آپ کے کالم پڑھتا ہے، وہ تصویریں نہیں دیکھتا۔ پڑھنے والا اخبار کا قاری ہمیشہ اس بات کو ڈھونڈتا ہے جو اس دن کی آواز ہوتی ہے، جو لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں، جو لوگ بتا رہے ہوتے ہیں، تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو ڈھونڈتا ہے۔ ظلم، استحصال اور انصاف اور ریاست کی دی ہوئی تمام جو سہولتیں ہیں ان کے بارے میں وہ اخبار کا قاری آپ کے ہاتھوں سے اخبار لے کر ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، اس پہ اپنی رائے دے رہا ہوتا ہے، اپنے لیے کوئی خوشی کی امید ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، اور آپ ہی کی وجہ سے وہ افسوس زدہ بھی ہوتا ہے کہ یار میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ میں کل پرسوں ایک دوست سے کہہ رہا تھا کہ یار یہ جو لوگ آگہی کا کام کرتے ہیں، یہ جو لوگ آگہی کا کام کرتے ہیں، اگر یہ تھوڑا سا صبر اور ہمت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اسی آگہی اور شعور کو اپنے آپ پہ طاری کر لیں جو دوسروں کو دینا چاہتے ہیں،
تو تبدیلی اور انقلاب دور نہیں ہوتا۔ افسوس یہ ہے ایک زمانے میں جب اخبار نے بڑے بڑے ولی پیدا کیے، اخبار کا قاری اور اخبار کا ہاکر اور اخبار کا جو لکھنے والا ہے کالم نگار، یار جب وہ لفظ لکھتا تھا تو وہ لفظ اس کی روح میں اتر جاتے تھے، اور جب وہ اس کی روح میں اترتے تھے تو وہ ان کی تعبیر بن جاتا۔ مجھے افسوس یہ ہے کہ آج کا ہمارا ہاکر اخبار نہیں پڑھتا، آج کا لکھنے والا لفظوں کی حیثیت اور اہمیت سے واقف نہیں ہوتا، تربیت کا عمل نہیں رہا، اس لیے ان لفظوں نے ہماری روح میں آنا چھوڑ دیا ہے۔ چونکہ روح میں آنا چھوڑ دیا ہے اس لیے ہماری تخلیق نامکمل ہو گئی، ہم ادھورے رہ گئے۔ جب لوگ لفظ آشنا ہوا کرتے تھے، شعور و آگہی کا سفر بہت آگے ہوا کرتا تھا۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ اس دور میں انقلاب کی بنیاد ہیں، انقلاب کی آواز ہیں۔ یار کبھی سوچ لیں، بس میں آخری بات کر کے میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں، کبھی سوچ لیں جب بسترے پہ جائیں، جب تھکے ماندے، صبح ابھی بتا رہے تھے کہ رشید صاحب کو میں دیکھ رہا ہوں، نوجوان تھے، صبح 4 بجے 3 بجے جب جناب اقبال صاحب زندہ ہوا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں آخری کرامت کرے، سنگ میل آیا کرتا تھا۔ میں بنیادی طور پر ایک ہاکر ہوں، آپ میں میرا خیال ہے جناب اصغر کے بعد سب سے زیادہ سینئر ہاکی میں ہاکر میں ہوں۔ میں نے پہلی ملازمت استاد اقبال صاحب کے پاس کی تھی، میں 3 بجے والی گاڑی پر اخبار کو اتارتا تھا، اس کو فولڈ کرتا تھا، اور صبح 7 بجے تک ہم اخبار تقسیم کر کے فارغ ہو جایا کرتے تھے۔ تو کبھی آپ یار سوچ لیں، کبھی ایک میسج دے رہا ہوں آپ کو، ایک مشورہ دے رہا ہوں، کبھی سوچ لیں جب آپ تھکے ماندے گھر میں جائیں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھیں، اپنے گھر میں اہل و عیال کو دیکھیں، کبھی موازنہ کریں کہ جس دنیا کو تم حسین بنا رہے ہو اس دنیا میں تمہارا حصہ کتنا ہے، کتنا ہے تمہارا حصہ؟ تمہارے بچے کیوں بیمار رہتے ہیں؟ تمہارے گھروں میں کھانا وقت پہ کیوں نہیں ملتا؟ تمہیں اپنی بچوں کی شادیوں کے لیے کیوں لوگوں کی امداد کی ضرورت پڑتی ہے؟ آپ کے گھر نامکمل کیوں ہیں؟ آپ کا کون کھا جاتا ہے؟ کبھی اس استحصالی کو تلاش کریں یار، تمہارے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، چھوڑیں، خدا نے دینا ہے رزق، چھوڑ دیں اس کاسا لیسی کو، اپنی انا کو، اپنے ذہن کو، اپنے شعور کو، اپنی آگہی کو دیانتداری کے ساتھ سامنے رکھ کے سوچیں، کیا ہم جتنا کام اس پہ اپنی زندگی صرف کرتے ہیں، کیا ہماری اولاد اتنی ترقی پاتی ہے؟ کیا ہماری اولاد اتنی منزلت پاتی ہے؟ ابھی کرونا کا سیزن گزرا ہے، یقین کریں مجھے ایک دوست کا فون آیا، اس نے کہا انجم بھائی آپ دے رہے ہیں راشن، اگر آپ نہ بتائیں تو پلیز مجھے بھی دے دیں۔ میں اس دوست کا نام نہیں لے سکتا، وہ مجھ جیسا ہے، وہ مجھ جیسا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یار یہ سماج کیسا سماج ہے کہ جو ایک وقت کا کھانا عزت اور آبرو کے ساتھ ایک اس بندے کو نہیں دے سکتا جس بندے کا رزق چھین لیا ہے اس کرونا نے۔ اور خدا کے لیے یار اپنی سمتیں بدلو، اس محنت کو اپنی نسل کے لیے ثمر آور بناؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ میں نے کہا ہوا ہے دوستوں کو کہ یار آپ اپنے بچوں کو پڑھاؤ، مجھ پہ ڈال دو، وہ میرے بچے ہیں، وہ میرے بیٹے ہیں، میں آپ کے ساتھ چلوں گا، ان بچوں کو آگے لے جاؤ۔ میرے بچے پڑھے ہیں تو آج میں انجم سرائی سے خوبصورت انجم سرائی بن گیا ہوں نا۔ میں نے بھوک کے ظلم کو سہایا۔ یہ فرید سیال میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، یہ فرید سیال کی ابتدا انجم صوبہ پاکستان سے ہوئی ہے، پوچھیں اس سے۔ ہم نے اخبار، میرا پہلا ڈیلی اخبار تھا روزنامہ صوبہ پاکستان، لیا کا پہلا روزنامہ صوبہ پاکستان تھا۔ ہم نے وہ اپنی لفظ کی حرمت کے حوالے سے وہ صوبہ پاکستان 2 سال بین رہا۔ یقین کریں میرے گھر میں شعبہ ابی طالب کا منظر تھا، لیکن میں نے حوصلہ نہیں ہارا، میں نے اپنے لفظ نہیں بیچے، اپنے دامن پہ داغ نہیں لگایا، اپنی آنا کے کسی کے آگے گرایا نہیں اپنے خدا کے علاوہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یار آؤ مل کر ایک عہد کریں، آج عہد کریں۔ آپ سب نے ایوارڈ لیے ہیں، آپ سارے خوبصورت لوگ ہیں، آپ بڑے محنتی لوگ ہیں۔ میں کھوکر صاحب کو آج دیکھ رہا ہوں،
खोकर साहब को मैं सुनता हूँ, मैं हैरान होता हूँ, यार इतनी सलाहियतें हैं लिया के नौजवानों में, इतनी सलाहियतें, इतने बाखबर लोग हैं। मैं लियाकत साहब को और इन सारों को मैं देखता हूँ, मुझे खुशी होती है कि यार लोग कितना काम कर रहे हैं, लेकिन यार हमें अपने आप को भी ऑर्गेनाइज करना है, हमें भी बावकार बनाना है। हम भी इसी धरती के, हम कहते हैं कि यार मेरा एक फलसफा है कि ये जो दीवार है ना, इस दीवार में जो हम चुने हुए लोग हैं, आप छोटे हैं या बड़े, आपके बारे में दीवार वालों को पता होना चाहिए। ये मुनीर खोकर है, ये फरीद सियाल है, ये रशीद है, ये नफीसी है, और फिर अपनी अना के साथ चले, इस धरती को वो हुस्न लौटा दें जिसको इंसाफ कहा जा सकता है, जिसको अदल कहा जा सकता है। अल्लाह ताला आपका साथी हो। आप मेरे भाई हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे बुजुर्ग हैं। मेरा उस्ताद बड़ा कामिल उस्ताद है जनाब शौक साहब, यकीन करें मैंने इससे कैंची पकड़ी, पहला लफ्ज़ सीखा, आज तक मेरा उस्ताद है। आज तक मैं अपने उस्ताद को, अपने बाप के साथ साथ अपने उस्ताद को दुआएं देता हूँ। अगर मुझे ये ना मिलती तरबियत तो मैं भी आज ललीला रोड पे ना भंग पी रहा होता। तो मेरे दोस्तों, और एक और, अपने सीने को वसी करो, ज़र्फ़ को वसी करो, बांटो। कुछ नहीं होता, आपका हक कोई नहीं खाएगा, आपको अल्लाह और देगा, आप बांटे। खुदावंद करिया आपको सलामत रखे। बहुत सी दुआएं आपके लिए, जनाब उस्मान शाह साहब के लिए बहुत सी दुआएं। मुझे आज अपने दोस्त याद आ रहे हैं, फयाज कादरी साहब, खूबसूरत हमारी हम असर दौर था हमारा, और बहुत प्यारे आदमी थे। अल्लाह ताला उन्हें गनी करामत करे। उन्होंने जो पौधा लगाया अदब का, इल्म का, रोशनी का, आगाही का, उस्मान शाह साहब लेकर चल रहे हैं। मैंने मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया।